تاریخ میں پاکستان اور بھارت کی آپس میں کچھ خاص دوستی کبھی رہی نہیں ہے۔ ان کی پہلی جنگ 1948 میں لڑی گئی تھی پارٹیشن کے ٹھیک ایک سال بعد، دوسری جنگ 1965 میں، تیسری جنگ 1971 میں اور چوتھی جنگ 1999 میں۔ 27 فروری 2019 کو بھارت کا ابھینندن پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے اور پاکستان اس کو پکڑ کر چائے پلاتا ہے اور چائے پلا کر واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر 9 مارچ 2022 کو پاکستان میں بھارت کا ایک سپر سونک ان آرمڈ میزائل آ کر گرتا ہے۔ 124 کلومیٹر پاکستان کی سرحد کے اندر میاں چنو کے علاقے کے پاس یہ میزائل ہوا میں 3 منٹس 44 سیکنڈز کے لیے تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے اس کو مار گرایا۔ ڈی جی ISPR نے اگلے ہی روز پریس کانفرنس بلا کر سوال اٹھایا کہ انڈیا ہیز ٹو ایکسپلین دی ایونٹس آف دس انسیڈنٹ۔ انڈیا نے ایکسپلینیشن دی، لیکن کیا مزاحیہ قسم کی ایکسپلینیشن دی۔ کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ٹیکنیکل میل فنکشن کی وجہ سے۔ تو معید یوسف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پوچھتے ہیں کہ کیا انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ سینسیٹیو ٹیکنالوجیز کو ہینڈل کرے؟ خیر، البتہ ڈی جی ISPR نے اس بات کو رد کر دیا، پاکستان نے اس بات کو رد کر دیا۔ پاکستان کی COAS چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ایک خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں ریجنل پیس کو۔ لیکن کیا دنیا اس بات کو مان رہی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو مان لیا ہے انڈیا کی بات۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی میں ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا، لیکن پاکستان نے پھر بھی ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ بھیجا ہے انڈیا، 7 سوال پوچھے ہیں انڈیا سے۔ پہلا سوال کہ کیا اس قسم کے میجرز لیے گئے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کو روکا جائے؟ دوسرا سوال، کیا یہ براموس میزائل تھا؟ کیونکہ براموس میزائل کو لے کر انڈیا میں ایک خاصا کنٹروورشل ٹاپک بنا ہوا ہے اس وقت۔ براموس وہ میزائل ہے جو یہ ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو بہت ملینز آف روپیز کا منافع ہوگا، اور اگر اس طرح کا میزائل غلطی سے ایکسیڈنٹ کے طور پہ اڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا گرتا ہے تو کیا یہ کریڈیبل میزائل ہے کہ نہیں؟ پھر پاکستان نے پوچھا کہ ہر میزائل کے اوپر ایک سیلف ڈسٹرکٹیو میکانزم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ کر اڑنے لگ جائے تو وہ سیلف ڈسٹرکٹیو میکانزم کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس میزائل کے اوپر وہ لگا ہوا تھا؟ اور اگر لگا ہوا تھا تو انڈیا نے اس کو ڈسٹروائے کیا کیوں نہیں؟ ایک اور سوال پوچھا کہ بھارت نے اس بات کا ویٹ کیوں کیا کہ پاکستان پہلے انگلی اٹھائے؟ بھارت نے خود پاکستان کو پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ اگر واقعی ہی یہ ایکسیڈنٹ تھا تو پھر تو بتا دینا چاہیے تھا؟ اس طرح کے بہت اہم سوال پوچھے گئے ہیں انڈیا سے، جو اگر انڈیا جواب دے تو بھی پھنسے گا، جواب نہ دے تو بھی پھنسے گا۔ تو اب بھارت جائے تو جائے کہاں؟ کیونکہ بھارت کو اپنے گناہوں کا صلہ مل رہا ہے شاید۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔